الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. معزز اسلامی و دینی بھائیو، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتا ہے کہ ہم لوگوں کو ضرور بڑے عذاب سے پہلے اس دنیا کے اندر چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ آئیں. اور اللہ نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جسے اللہ رب العالمین کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں، پھر وہ ان آیتوں سے اعراض کرے، ان کو سننا نہ چاہے. انا من المجرمین منتقمون، یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں. اس آیت میں، بلکہ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ آخرت میں جو بڑا عذاب اللہ رب العالمین دے گا، اس سے پہلے اللہ اس دنیا کے اندر لوگوں کو چھوٹے چھوٹے عذاب میں گرفتار کرتا رہتا ہے تاکہ لوگ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العالمین کی طرف آ جائیں، ایک اللہ کو مان لیں، توحید پر آ جائیں، شرک و بدعات کو چھوڑ دیں، دیگر جو نافرمانی کے کام کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیں اور اللہ رب العالمین کی طرف آ جائیں. جو بصیرت والے لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین بصیرت عطا فرماتا ہے، تو دنیا کے اندر جب بھی وہ مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو وہ اسباب پر غور کرتے ہیں اور ان اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب پر غور کرتے ہیں. ہم پر جب مصیبت آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کر لیا ہوتا تو مصیبت نہ آتی، اس کی وجہ سے مصیبت آئی، اس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا، اس طرح کی باتیں ہم کہتے ہیں. یقیناً ہر چیز کا، ہر بات کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، لیکن وہ سبب بنانے والا مسبب الاسباب جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے. تو ان دنیاوی اسباب سے زیادہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آخر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ سزا ہمیں کیوں ملی، اور پھر ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے، پوری زندگی پر، کہ آخر ہماری زندگی میں کون سی ایسی کمی ہے، اللہ رب العالمین کا کون سا ایسا تقاضا ہے کہ جس کو ہم پورا نہیں کر رہے ہیں، کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں ان سزاؤں میں دوچار کر رہا ہے. دنیا کے اندر بہت سی ایسی سزائیں ہیں جن کو ہم سزا سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی سزا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہونے والا حادثہ ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تم کو خوف دے کر آزمائیں گے، تم کو بھوکا رکھ کے آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ رب العزت جانوں میں کمی کر کے آزمائے گا، مال میں کمی کر کے آزمائے گا، پھلوں میں، کھیتیوں میں کمی کر کے اللہ رب العالمین آزمائے گا.
اللہ فرماتا ہے کہ پھر ان آزمائشوں میں جو لوگ کھرے اترتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وبشر الصابرین، ایسے لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے جو ان مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں اور نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، کہ جب ایسے لوگوں کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں۔ یہ کہتے ہیں مصیبت کے وقت۔ تو یہ مصیبتیں، آزمائشیں بندوں پر آتی رہتی ہیں، لیکن بہت سی ایسی سزائیں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین کی، اور بہت سی ایسی آزمائشیں ہوتی ہیں کہ جن کو بندہ سزا نہیں سمجھ پاتا ہے، آزمائش نہیں سمجھ پاتا ہے۔ آج ان آزمائشوں کا اور اللہ رب العالمین کی ان سزاؤں کا ہم آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتے ہیں، جو حقیقت میں سزا ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی توفیق سے انسان کو محروم کر دیتا ہے، اور بہت سی چیزوں سے انسان کو اللہ رب العالمین محروم کر دیتا ہے، لیکن بندہ بھانپ نہیں پاتا ہے، بندہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی سزا ہے یا اور کچھ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے بعد، جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ الف لام میم کی، سجدے کی، اس آیت کے بعد جو اگلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یعنی ایسا شخص اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اور یہ بہت بڑا ظالم ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جسے اللہ رب العالمین کی آیتیں پڑھ پڑھ کر نصیحت کی جائے، ثم اعرض عنہا، پھر اس کو اللہ رب العالمین کی آیتیں اچھی نہ لگیں، اللہ رب العالمین کی نصیحتیں اچھی نہ لگیں، قرآن کریم کی باتیں اچھی نہ لگیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اچھی نہ لگیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ ثم اعرض عنہا، آیتیں پڑھ کر اس کو سنائی جا رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس کو بتائی جا رہی ہیں، دین اس کو بتایا جا رہا ہے، جنت اس کو بتائی جا رہی ہے، جہنم کا تذکرہ اس کے سامنے کیا جا رہا ہے، آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ان سے اعراض کر رہا ہے، اور یہ اعراض کئی طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک تو اعراض یہ ہے کہ انسان کفر کرے، اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کر دے، یہ سب سے بڑا اعراض ہے۔ اور ایک اعراض یہ بھی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی آیتوں کو سننا نہ چاہے اور اپنی حالت سے ایسا باور کرائے اور دکھائے کہ ہم ان لوگوں کی طرح ہیں جو نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، قرآن پر ایمان لایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی کیا اہمیت ہے، احادیث کی کیا اہمیت ہے، لیکن دین سے اس کو کچھ لینا دینا ہی نہیں۔ اعراض کا یہ عالم ہے کہ کبھی دو باتیں اگر اس کو دین کی بتائی جاتی ہیں تو ان سے دور بھاگتا ہے، اچھی نہیں لگتی ہیں، یہ اعراض کا عالم ہے۔ اور بلکہ آپ علماء عقیدہ کو دیکھیں گے تو انہوں نے نواقض اسلام میں اس کو شمار کیا، اس سبب کو کہ انسان مسلمان تو ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، قرآن کریم کو جانتا ہے، حدیث کو جانتا ہے، لیکن اس کے تعلیم و تعلم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، قرآن کریم کبھی کھول کر نہیں دیکھتا ہے، قرآن کریم کی باتیں اس کو اچھی نہیں لگتی ہیں، حدیث کی باتیں اس کو اچھی نہیں لگتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کو اچھی نہیں لگتی، بس دنیا میں لگا ہوا ہے، دنیا میں لگا ہوا ہے۔ علماء عقیدہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا سبب ہے کہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ جب انسان اسی کا ہو جاتا ہے اور یہی کرتا رہتا ہے، دین کی باتیں اسے اچھی نہیں لگتی بلکہ اعراض کرتا ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہونے کے در پہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا من المجرمین منتقمون، یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں، اور یہ انتقام اللہ رب العالمین اس دنیا میں بھی لے سکتا ہے، اور آخرت میں جو انتقام اللہ رب العالمین لے گا وہ بڑا ہی بھیانک اور بڑا ہی خطرناک اللہ رب العالمین کا انتقام ہوگا۔ تو آپ دیکھیے،
جہاں پر پہلی آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے یہ ذکر فرمایا کہ ہم بندوں کو، ہم لوگوں کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب میں گرفتار کرتے ہیں، چھوٹے عذاب میں گرفتار کرتے ہیں۔ اس کے معنی بعد اللہ رب العالمین نے اس آیت کا ذکر فرمایا جس میں اللہ رب العالمین کی آیتوں سے اعراض کا ذکر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی سزا ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین اپنے ذکر کی توفیق نہ دے، وہ اعراض کرے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی سزا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں خوب عطا فرمائے، خوب نعمتیں عطا کرے، تو اسے لگ رہا ہو کہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر بھولے ہوئے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کر رہے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم مسجد نہیں جاتے ہیں، ہم تلاوت نہیں کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین ہم پر نعمتوں کی بھرمار کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا، اللہ رب العالمین کے ذکر کو بھلا دیا، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ساری نعمتیں ان کو ملنے لگیں، ساری بھلائیاں ان کو ملنے لگیں۔ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ رب العالمین ہم سے بہت خوش ہے اور ہم بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پھر اچانک ہم نے ان کو گرفتار کر لیا، اچانک عذاب میں گرفتار کر لیا اور پھر وہ پریشان ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ بھی بہت بڑی سزا ہے کہ اللہ رب العالمین نافرمانیوں کے باوجود بھلائی کے سارے دروازے کھول دے، جو بظاہر ہمیں بھلائی نظر آ رہی ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں سلف کا یہ وطیرہ ہوتا تھا کہ جب ان کو آرام ہی آرام ملتا تھا، مصیبت ان پہ نہیں آ رہی ہے، تو اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہی تھے، لیکن وہ ڈرتے بھی تھے کہ کہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت میں تو نہیں شمار کر رہا ہے کہ اتنی نعمتیں دیتا چلا جا رہا ہے، آزمائش نام کی کوئی چیز نہیں، سزا نام کی کوئی چیز نہیں۔ تو وہ اللہ رب العالمین کا اس پر شکر ادا کرتے تھے، لیکن خوف بھی انہیں اس بات کا ہوتا تھا کہ کہیں اللہ رب العالمین بھی ہمیں ایسے عیش پرستوں میں تو نہیں شمار کرنا چاہ رہا کہ جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی سزا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کو بھولا رہے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرے، اور اللہ رب العالمین اس کو اس دنیا کے اندر ساری بھلائیوں سے اس کو نواز دے، اور بظاہر اسے ایسا لگے کہ یہ بھلائی ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ رب العالمین کی سزا ہے اس کے اوپر۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انفرادی طور پر انسان بہت خوشحال ہوتا ہے، لیکن عالمی حالات تو مسلمانوں کے نہیں دیکھتا ہے کہ انفرادی طور پر یا ہم اپنے گھر کے اعتبار سے بہت خوشحال ہیں، لیکن ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کے عالمی حالات کیا ہیں، مسلمان کن مصیبتوں میں گرفتار ہیں۔ اور حقیقت میں یہ اس آیت کی تصویر ہوتی ہے کہ جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ اس فتنے سے بچو کہ جو صرف تم میں سے ظالموں کو نہیں لاحق ہوگا، بلکہ وہ فتنہ آئے گا تو اچھوں کو بھی پکڑے گا، ظالموں کو بھی پکڑے گا، اچھوں کو بھی پکڑے گا۔ ایک انسان جو ہے انفرادی طور پر خوشحال ہے، خوشحال زندگی گزار رہا ہے، اچھی زندگی گزار رہا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو سب کچھ عطا فرمایا ہے، اس کو عالم اسلام کا بالکل خیال نہیں۔ اور دوسری طرف وہیں مسلمان آپ دیکھیں خوف و ہراس کے عالم میں جی رہے ہیں، پریشان ہیں، ان کے دل میں خوف بیٹھا ہوا ہے، عجیب عجیب افواہیں اڑ رہی ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک سزا ہے کہ جس کو بندہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ اللہ رب العالمین دشمنوں کا خوف بلا وجہ ہمارے دلوں میں بٹھا دے، ہمیں خوف لگا رہے، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ اللہ رب العالمین کی سزا ہے یا کیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی سزا ہے۔ بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں کہ سفر میں احتیاط کیا جائے اور بہت احتیاط کے ساتھ زندگی گزاری جائے، یہ ساری باتیں کہی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب ہم سفر کرتے ہیں یا اسی طرح سے جب ہمارے اوپر خوف کا عالم ہوتا ہے تو ہم کتنے روحانی اسباب اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں تو سفر کی دعا بھی یاد نہیں رہتی،
ہمیں تو سفر میں اللہ اکبر کہنا اور سبحان اللہ کہنا بھی یاد نہیں رہتا، چہ جائے کہ ہم وہ لمبی سی دعا پڑھیں کہ جس میں اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتوں کا ذکر کیا ہے، کہ جس میں اپنے لیے سزاؤں سے پناہ مانگی گئی ہے، حادثات سے پناہ مانگی گئی ہے، گھر والوں کی بھلائی کے لیے دعا کی گئی ہے، اور اسی طرح سے سفر میں ہونے والے حادثات سے پناہ مانگی گئی ہے، ان تمام چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو انسان اس قدر اللہ رب العالمین سے غافل ہوتا ہے، تو ظاہری جو اسباب ہیں اس پر ہر کسی کی نظر ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں مار سکتا ہے، کوئی ہم پر حملہ آور ہو سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو اسباب ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں ہمارے اوپر؟ اللہ رب العالمین نے تو بیان فرمایا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ پریشان نہ ہو، کمزور مت ہو، غمگین مت ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، تمہارے اندر اگر اسلامی تشخص برقرار ہے تو تم ہی سر بلند رہو گے۔ تو ہم دیکھیں کہ کہیں سزا کے طور پر اللہ رب العالمین نے دنیا کو ہمارے اوپر مسلط تو نہیں کر دیا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ آج دنیا ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہے، دنیا کو اللہ رب العالمین نے مسلط کر دیا ہے، اور ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ اللہ رب العالمین کی سزا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہماری اس طرح کی زندگی پر ہمیں سراہنے والے، ہماری تعریف کرنے والے موجود رہتے ہیں، کہ جو ہماری تعریف کرتے ہیں۔ اتنی لاپرواہی کی زندگی، اگر ہم دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہیں تو بہت سے دنیا کے ایسے لوگ ہمیں مل جائیں گے جو ہماری تعریف کریں گے کہ آپ کا مشن بڑا اچھا ہے، آپ بڑے بھلائی کے کام کر رہے ہیں، اگرچہ وہ شخص بے نمازی ہے، دین سے اس کو کچھ لینا دینا نہیں، ایمان سے اس کو کچھ لینا دینا نہیں، شریعت سے اس کو کچھ لینا دینا نہیں، نہ اللہ سے کچھ لینا دینا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لینا دینا، لیکن ظاہری اعتبار سے اگر دنیاوی اعتبار سے اس کی زندگی کامیاب ہے تو اس کی تعریف کرنے والے بہت سے لوگ مل جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بھی قرآن کریم کے اندر سزا کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم، کہ ان غافل لوگوں کے پیچھے، ان غافل لوگوں کے ساتھ ہم نے ایسے دوست لگا دیے کہ جو ان کے اعمال کو مزین کر کر کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، مزین کر کر کے ان کے برے اعمال کو خوبصورت بنا کر، کہ بہت اچھا آپ کر رہے ہیں، بہت اچھا آپ کا کام ہے، تو یہ خوبصورت بنا بنا کر پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو انسان پھولے نہیں سماتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہماری بہت تعریف کرنے والے لوگ موجود ہیں جو پل پل میں ہماری تعریف کرتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی سزا ہے، کہ اللہ رب العالمین سے غافل ہونے کے باوجود، اللہ رب العالمین سے غافل ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین نے تم کو ایسی زندگی عطا فرمائی ہے، اور کئی لوگ تمہاری تعریف کرنے والے موجود ہیں، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی سزا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، لوگوں کو تو جانے دیجئے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم ان کا دوست، ایسے لوگوں کا دوست شیطان کو بنا دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، یہ شیطان جو ہے اس کا بڑا اچھا دوست بن جاتا ہے، خوب اعمال کو مزین کر کر کے پیش کرتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی سزا ہے کہ ہمارے غلط اعمال کے باوجود دنیا دار لوگ ہماری تعریف کریں، ہمارے اعمال کو ہمارے سامنے مزین کر کے پیش کریں، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سمجھ لیجئے کہ بے توفیقی ہے کہ انسان کو اس بات کی توفیق نہ ملے کہ وہ ان حالات سے نکل کر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے۔ تو ان باتوں کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے، لہذا یہ اللہ رب العالمین کی سزا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی سزا ہے کہ انسان اپنی عمر کی قدر نہ کرے، پوری عمر کی قدر نہ کرے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے کہ عمر کی قدر جو ہوتی ہے انسان سے اللہ رب العالمین اس کی توفیق چھین لے، اور عمر کا جب تک سوال نہیں ہو جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ رب العالمین کے سامنے سے نہیں ٹلے گا، عن عمرہ فیما افناہ، اللہ رب العالمین عمر کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے اپنی عمر کی جو اللہ رب العالمین نے زندگی دی تھی اس کی کہاں تک قدر کی،
ہم دیکھیں کہ ہم اپنی عمریں کس میں لگا رہے ہیں. ہم بڑے ہو رہے ہیں، ہمارے گھر کا بچہ بڑا ہو رہا ہے، بالغ ہو رہا ہے، اس نے شریعت کی پابندی شروع کی یا نہیں کی؟ نماز کی پابندی شروع کی یا نہیں کی؟ یا یہ کہ دنیاوی تعلیم میں تو بہت آگے نکلا جا رہا ہے لیکن ہمارا بچہ شریعت کی طرف بالکل دھیان ہی نہیں دیتا، بالغ ہو گیا ہے لیکن ابھی تک نماز کا پابند نہیں ہوا. تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ توفیق ہم سے اور آپ سے چھین لے. تو اس بات کی طرف بھی ہمیں اور آپ کو توجہ دینی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حدیث کے اندر ذکر فرمایا ہے، اسی طرح سے آپ دیکھیں انسان اپنی جوانی کی قدر نہ کرے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے. جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ ایسا نوجوان کہ جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزری ہوگی، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اور جوانی اس کی کہیں اور گزر رہی ہے تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی سزا ہے. اور اس کی وجہ سے ہم سمجھ لیں فردن اگر یہ کوتاہی ہمارے اندر پائی گئی تو پورا عالم اسلام ہماری وجہ سے متاثر ہو سکتا ہے. جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خوف و ہراس کے عالم میں ہم جی رہے ہیں، عجیب عجیب افواہیں اڑتی ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے سزائیں ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں سے کیوں نوازے گا. ہم ذرا غور تو کریں کہ ایک غیر مسلم ہے، وہ بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، ہم بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں. ایک غیر مسلم جیسی زندگی گزار رہا ہے ویسی زندگی ہم بھی گزار رہے ہیں. اس کے اندر بھی مغربی تہذیب پائی جاتی ہے اور ہمارے اندر بھی مغربی تہذیب پائی جاتی ہے. آخر کس بنیاد پر اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازے گا؟ ذرا ہم غور تو کریں کہ ہمارے اندر کچھ امتیاز تو ہونا چاہیے. ہم خیر امت تو پہلے بنیں، خیر امت پہلے ہم بنیں، اس کے بعد ہم اللہ رب العالمین سے توقع کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں خوف کی زندگی سے محفوظ رکھے گا. تب جا کر ہم توقع کریں اللہ رب العالمین سے. اخلاقیات کا معاملہ ہم دیکھ لیں، اپنے معاملات ہم دیکھ لیں، اخلاق میں ہم کتنے پیچھے گرتے چلے جا رہے ہیں. رزق کا معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں، حرام و حلال کی تمیز ہمارے یہاں نہیں رہ گئی. تجار کا کیا حال ہے آپ دیکھ لیجئے، مارکیٹ میں ایک بے ایمانی کی آپ سمجھ لیجئے فضا ہموار ہوتی جا رہی ہے. تو کس بنیاد پر اللہ رب العالمین ہم کو سزا نہیں دے گا اور کس بنیاد پر اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتا رہے گا؟ آخر کچھ تو ہونا چاہیے. تو ان اسباب پر ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے، تب جا کر ہم اللہ رب العالمین سے امید رکھیں کہ اللہ رب العالمین اب ہمیں سزاؤں میں گرفتار نہیں کرے گا، اب اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازے گا. تو ہم فردن اپنی اصلاح کریں. ہم میں سے ہر شخص فردن اپنی اصلاح کرے اور جو سزائیں اللہ رب العالمین کی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں ان کی طرف ہم غور کریں. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی سزا یہ ہے کہ انسان جو ہے علم کی ناقدری کرے. ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین کسی کو علم سے محروم کر دے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے سزا ہے کہ ضروری علم بھی اس کو نہیں ملا، اتنا علم بھی اس کے پاس نہیں ہے کہ جس سے وہ شریعت کے مسائل کو حل کر سکے اور روزمرہ کی زندگی شریعت کے مطابق گزار سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی محرومی ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین علم ہی نہ دے. اور یہ بھی اللہ رب العالمین کی سزا ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو علم تو دے لیکن عمل کرنے کی توفیق نہ عطا فرمائے. یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے سزا ہے اور وہ علم اس کے لیے وبال جان بن جائے گا. اور یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے سزا ہے عوام کے لیے کہ وہ علماء کی قدر نہ کریں، علماء سے علم نہ حاصل کریں. آپ دیکھ لیجئے کہ علماء جو ہوتے ہیں بڑے بڑے ہمارے علماء، مستند علماء، یہ دین کے وارث ہوتے ہیں اور عوام کا علماء سے جڑنا یہ بہت ضروری ہے. اور اگر عوام علماء کی قدر نہیں کر رہی ہے، علماء سے لوگ نہیں جڑ رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی سزا ہے. آخرکار ہم شریعت کا علم کہاں سے حاصل کریں گے؟ جو شریعت کے مسائل ہیں وہ کہاں سے ہم حل کریں گے؟ تو ہم علماء سے مل کر حل کریں گے. تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی سزا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں
علماء سے دور رکھے اور کبھی ہمیں علم کی بات ان سے پوچھنے کی یا ان سے علم کی بات سننے کی ہمیں توفیق نہ ہو، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی سزا ہے۔ تو میرے بھائیو، موضوع اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت جو ہے خوف و ہراس کا عالم ہے، ہم خوف کی زندگی میں جی رہے ہیں۔ بالخصوص ہمارے ملک کے اندر ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے عرصہ حیات تنگ ہو رہا ہے، لیکن میرے بھائیو آپ کبھی بھی جو ہے پست ہمت نہ ہوں، بس آپ اسباب پر غور کریں، اسباب پر غور کریں، اپنے جو فردن ہر شخص اسباب پر غور کرے۔ دوسری ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ جب لوگوں کے پاس، عوام کے پاس کوئی خبر آتی ہے، کوئی نیوز آتی ہے، اذاعوا بہ، تو فوراً اس کو لے اڑتے ہیں، فوراً بھیجو، شیئر کرو۔ اس کی وجہ سے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اور جو ہے بزدلی کے شکار ہوتے ہیں۔ ایک بات جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی ہے، بلا وجہ وہ بات لوگوں میں عام کر دی گئی، اب لوگ جو ہے اس کی وجہ سے پریشان ہیں کہ یہ قانون لگنے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، اس تعلق سے بحث ہو رہی ہے، یہ ہونے والا ہے، تو اس طرح سے جو ہے افواہ لوگ پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں جو ہمیں نمونہ دیا ہے وہ یہ کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا اس فن کے جو ماہر لوگ ہیں ان کے سامنے ہم اپنی بات پیش کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پھر وہ علماء اور با اثر لوگ، سمجھدار لوگ اس سے نتیجہ اخذ کریں گے اور بتائیں گے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ تو اس طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے کہ کسی بھی خبر کو ہم لے کر نہ اڑیں، اور یہ کہ جو اسباب ہیں ہماری پستی کے اور جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں، اور وہ سزائیں جو عام طور سے جن کو ہم سزا نہیں سمجھتے ہیں ان کو سزا سمجھ کر ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اور جو باتیں ہم جانتے ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے قریب ہو کر ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں اور اپنے طور پر ہم مضبوط بنیں، اپنے گھروں کی اصلاح کریں۔ ان تمام چیزوں کی ایسے موقع پر ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں مصیبتوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کے حالات کو بدل دے۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے، اے اللہ جنہوں نے دعا کی گزارش نہیں کی ہے، اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ایک بھائی کی والدہ کے لیے گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے دعا کی گزارش کی گئی تھی، 1-2 دن میں ان کا آپریشن ہونے والا ہے۔ بھائی نے دوبارہ دعا کی گزارش کی ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت بھائی کی والدہ کے آپریشن کو کامیاب بنائے اور انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ تمام مسلمانان عالم پر رحم فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔